اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، جن کو احادیث کہتے ہیں، ان میں بڑی کثرت سے اور بڑی تفصیل سے رمضان کے مسائل بھی اور اس کی برکات کا اور رحمتوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے مختلف نام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائے ہیں. یہ حدیث کی کتاب جس کا نام مشکات المصابیح ہے، اس میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی برکات کا ذکر فرمایا. شعبان کے آخر میں جب کہ رمضان کا آغاز ہونے والا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان امور کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کا ذکر کر دیتا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں اس قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اور یہ بھی کہ رمضان کے مسائل اور اس کی عظمت اور حکمت کو بیان کرنے کے لیے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً رمضان کی عظمت کا اس طرح بیان فرمایا کہ الخیر و کلہ فی القرآن، کہ ہر قسم کی بھلائی اور خوبی قرآن مجید میں ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو مشکات المصابیح کی کتاب میں ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف نام بیان فرمائے. چند ایک نام میں بیان کرتا ہوں جو اس حدیث میں بیان ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، یہ گویا سب مہینوں کا سردار ہے. سارے مہینے یعنی 12 مہینے ہی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں، لیکن ان سب مہینوں کا سردار رمضان یہ سید الشہور ہے، ان کا سردار ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ شہر عظیم، کہ یہ ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. بڑائی، بزرگی اور عظمت اس مہینے میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مبارک، کہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے. یہ مبارک کا لفظ بڑا دلچسپ ہے. عربی زبان میں برکہ تالاب کو کہتے ہیں، اور تالاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تالاب عام طور پر باقی زمین کی سطح سے ذرا نیچے ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو دائیں بائیں ہر طرف سے بارش کا پانی نیچے آتے آتے اس برکہ یعنی تالاب کے اندر جمع ہو جاتا ہے. تو یہ اس رمضان کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی نیکیاں، ہر قسم کی بھلائیاں اور عمدہ باتیں اس رمضان کے مہینے میں جمع کر دی گئی ہیں. اور اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی انسان عام دنوں میں کرتا ہے تو ایک گناہ اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن باقی رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 گنا زیادہ ملتا ہے. تو دیکھیں کس طرح برکتوں کی آماج کا ہے. ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں ہر طرف سے آتی ہیں اور اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ شہر الصبر، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو عام طور پہ ذہنوں میں آتا ہے کہ ذرا کوئی مشکل آئی تو اس پر صبر کیا، روزے میں بھوک لگی تو اس پر صبر کیا،
پیاس لگی تو اس پر صبر کیا. یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے صبر کا یہ معنی بھی ہے، اور صبر کا اس سے بلند تر معنی یہ ہے استقامت اور ہمت کے ساتھ کسی چیز کو برداشت کرنا اور استقامت دکھانا، مضبوطی دکھانا. یہ اس مضمون ہے جو اس میں بیان کیا گیا کہ اس مہینے میں گویا ایک مومن کو نہ صرف ظاہری طور پر صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے، بلکہ نیکیوں میں ثبات پیدا کرنا اور استقامت کے ساتھ نیکیوں پر مضبوطی سے قائم ہو جانا، یہ بھی اس مہینے میں اس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ شہر الصبر ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صبر کا اجر جنت ہے. باقی نیکیوں کے بھی پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، لیکن روزے کی نیکی ایک ایسی نیکی ہے اور رمضان کا مہینہ ایسا مبارک ہے کہ جس میں جو بھی نیکیاں انسان کرتا ہے اس صبر کا اجر جنت کی صورت میں انسان کو ملتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر المواسات، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو آپس میں ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. دوسروں کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی جس حد تک ہو سکے مدد کرنا، یہ ساری باتیں اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہ مہینہ ہر مومن کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں، کھانے کا سامان نہیں، کپڑے نہیں، یا مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو جو بھی صورت ہو اس میں آگے بڑھ کر اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کرنا، یہ وہ نیکی ہے جس کے کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے. تو شہر المواسات ہمدردی کا مہینہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر دوسرے اس کی اس لحاظ سے تو مدد نہیں کر سکتے کہ اس کو کچھ کھانے یا پینے کا دیں، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ افطاری کے لیے کچھ سامان دیا جا سکتا ہے، سحری کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. افطاری اور سحری دونوں وقت میں بلا کر ان کو کھانا پیش کیا جا سکتا ہے. تو ہمدردی کا کوئی بھی پہلو ہو اس کو پورا کرنے کا یہ ایک مہینہ ہے جس کو شہر المواسات کہتے ہیں. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ انسان صرف اپنے مسلم بھائی یا اپنے پڑوسی یا اپنے رشتہ دار کی مدد کرے، بلکہ سب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، یہ اس مہینے کی شان ہے اور ایک مسلم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. برکتیں سب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس مہینے میں جب ایک بندہ کھانا سامنے میز پر ہوتے ہوئے بھی کھانے سے اجتناب کرتا ہے اور پانی سامنے ہوتے ہوئے بھی پانی پینے سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ صبر کا ثبوت دیتا ہے اور ہمت دکھاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ ایسا ہے جس میں یزاد و رزق المومن ہے. اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو زیادہ کرتا ہے، تو زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہر نیکی کی جزا بہت زیادہ ملتی ہے، 27 گنا 70 گنا بیان ہوئی ہیں. اور اسی طرح مومن کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے ہونے کے باوجود بڑی برکت عطا کر دیتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس مہینے کے 3 اور ناموں کا بھی ذکر کیا ہے. وہ ہے کہ شہر اول رحمت، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن رحمت کے دن ہیں. یہ مراد نہیں کہ بعد میں رحمت نہیں رہتی، لیکن خاص طور پر رحمت کے نزول کے دن اور ایسے دن جس میں ہر مومن کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت کے حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعاؤں کا مرکزی نقطہ حصول رحمت ہونا چاہیے، اور پہلے 10 دنوں کا نام ہی اولہ رحمتن. پہلے 10 دن جو ہیں شہر ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت سے بھرا ہوا ہے. اور شہر اوسطہ مغفرت،
اور دوسرا حصہ درمیان کا، یعنی جو پہلا عشرے کے بعد دوسرا عشرہ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اوسطہ مغفرت، کہ یہ مغفرت کا ایک عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملتی بھی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ بات بتائی گئی کہ مغفرت کی طلب بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دن کے اوقات میں کھانے اور پینے سے اجتناب کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے، رحمت طلب کرنے کے لیے خاص طور پر اس دوسرے عشرے میں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ اوسطہ مغفرت کا ذکر آیا، پھر آیا فرمایا شہر آخر اتکم من النار، کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا آخری عشرہ اتکم من النار، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، کہ گویا اس بات کی انسان دعا کرے کہ اے خدا میں نے روزے بھی رکھے، میں نے یہ کام نیکیاں بھی کی، ساری باقی نیک باتوں کو کرتا رہا، میری تمنا اور میری دعا یہ ہے کہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر۔ تو جب اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور انسان عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو یہ جزا ہے، اور یہ بہت بڑی جزا ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ چل رہی ہے نسیم رحمت کی، جو دعا کیجئے قبول ہے آج۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے سے پوری طرح برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔